اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا خاتم النبیین۔ میں حافظ محمد تبریز ایک بار پھر اس چینل کی وساطت سے بھائی محمد شاہد صاحب کی وساطت سے آپ احباب کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ سامعین کو کچھ دن پہلے پیغام دیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اس چینل سے آپ کے سماعت کی نظر اسلام کی بنیادی ارکان جو ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جو علم جہاں تک ہمارا عقل شعور ہے آپ احباب کے سامنے وہ باتیں رکھیں گے۔ سب سے اہم ترین جو بات ہے طہارت کی، آج ہم وہاں سے شروع کریں گے۔ نماز یا نماز جیسی کوئی اور عبادت، نوافل ہو گئے، سنتے ہو گئی، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو گئی۔ جب بندہ عبادت کے لیے نیت کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے طہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بندے کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ لازم ہوتا ہے عبادت کے لیے۔ حاضرین و سامعین، ہم نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں اور کچھ کمیاں باقی رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وضو مکمل نہیں ہوتا۔ وضو کے 4 فرائض ہیں اور ان 4 فرائض میں سے کوئی ایک فرض بھی کمزور رہ جائے تو طہارت نہیں ہوتی، وضو نہیں ہوتا، بندہ پاک نہیں ہوتا۔ اور اگر پاکی نہ ہو تو پھر کسی صورت میں بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ وضو میں سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے منہ دھونا۔ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ پیشانی کے بال، یہ جو ماتھے کے اوپر بال ہوتے ہیں، یہ بال ہوتے ہیں، اور تھوڑی کے نیچے حلق سے اوپر یہاں تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک منہ کو دھونا فرض ہوتا ہے۔ اس کے بیچ کے حصے میں سے اگر کوئی بھی بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے تو فرض مکمل نہیں ہوتا، اور اگر فرض مکمل نہ ہوگا تو طہارت نہ ہوگی۔ دوسرا فرض اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، یہ وضو کا دوسرا فرض ہے۔ اس میں بھی اگر بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے گی تو دوسرا فرض مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح آگے وضو کا تیسرا فرض جو ہے وہ مسح کرنا ہے، سر کا مسح۔ سر کا مسح، چوتھائی سر کا جو مسح ہے وہ کرنا فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا وہ سنت ہے۔ چوتھا فرض وضو کا آخری فرض جو ہے وہ ہے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہے۔ ان 4 فرائض میں سے اگر
ایک بھی اعضاء میں سے بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہ ہوگا، وضو نہ ہوگا تو پھر طہارت پاکی نہ ملے گی، طہارت پاکی نہ ملے گی تو انسان نماز پڑھنے کے، عبادت کرنے کے قابل نہ ہوگا۔ یہ 4 فرض ضرور یاد رکھیے۔ پہلا منہ دھونا، دوسرا اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ وضو کی 13 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلی سنت نیت کرنا، دوسرا ابتدائے وضو میں بسم اللہ شریف پڑھنا، تیسرا 3 بار ہاتھوں کو دھونا، چوتھا مسواک کرنا، پانچواں 3 بار کلی کرنا، چھٹا 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، ساتواں داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا، آٹھواں دھونے والے اعضاء کو 3 بار دھونا، نواں پورے سر کا 1 بار مسح کرنا، 10واں سر کے ساتھ کان اور گردن کا مسح کرنا، 11واں اعضاء کو ترتیب وار دھونا، 12واں لگاتار دھونا، ایک عضو خشک نہ ہونے پائے اور دوسرا دھو ڈالنا، اور 13واں دائیں جانب سے دھونا، یعنی کہ پہلے دائیں ہاتھ کو دھویا جائے پھر بائیں ہاتھ کو، اور پہلے دائیں پاؤں کو دھویا جائے پھر بائیں پاؤں کو دھویا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احسن طریقے کے ساتھ وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔